السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. یہ جو منڈے ابھی گزرا ہے 11 نومبر کو، ایک دم سے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ٹیم آ گئی ہے اینڈ دس کریٹڈ اے لاٹ آف اسپیکولیشن کہ جی یہ کیوں آئے ہیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیئر اون اسٹاف لیول ایگریمنٹ رپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے، پچھلے مہینے ہی ہوئی ہے، اکتوبر میں ہوئی ہے. اس میں ان کا جو شیڈیولڈ پہلا ریویو تھا وہ مارچ 2025 میں تھا، مگر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ اس کا عندیہ دے دیا تھا ہمارے منسٹر آف فائنانس محمد اورنگزیب صاحب نے، جو کہ پچھلے جمعے کو انہوں نے 2-3 دن پہلے ان کے آنے سے ٹیم کے انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی ٹیم وزٹ کرے گی اور وہ اسٹاک ٹیکنگ کرے گی آف دی ایگزسٹنگ سچویشنز، یعنی کہ وہ ایک جائزہ لیں گے کہ یہ جو کرنٹ اسٹیٹ آف دی اکانومی ہے وہ کیا کیسے پرفارم کری، اینڈ obviously to double check whether the reform agenda جو انہوں نے دیا ہوا ہے جو ٹائم باؤنڈ ہے اور جو کوانٹیٹیو بینچ مارکس بھی ہیں، اسٹرکچرل بینچ مارکس بھی ہیں، وہ کیا میٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ آئے ہوئے تھے 11 سے لے کے 15 فرائیڈے تک یہاں تھے، اور کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں، فائنانس منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں وچ از obviously پالیسی لیول ڈیسیجن، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی تھے. یہ دو جو شخصیات ہوتی ہیں منسٹر آف فائنانس اور گورنر، یہ دونوں جو ہوتی ہیں یہ سگنیٹریز ہوتی ہیں آن آل لون پروگرامز، یعنی کہ یہ پلیج کرتی ہیں کہ ہم نے جو آپ سے اگری کیا ہے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. آج ہم ان کی پاسبلٹی کہ انہوں نے کیا ڈسکشن ہوئی، کیا ان کے کنسرن سے، وہ ہم نے بزنس ریکارڈر ٹیم کو انوائٹ کیا ہوا ہے، ول brief us on what exactly are the fund concerns if any on different sectors. I'll start with طاہر امین جو کہ ہماری کرتے ہیں، فنڈ بھی کرتے ہیں، منسٹری آف فائنانس کو بھی کور کرتے ہیں. تو طاہر صاحب بتائیے گا کہ why do you think they came at this time and why do you think that this has created a lot of concerns in Pakistan? جی یہ IMF کی ٹیم اس لیے آئی ہے کہ جو میجر سیکٹرز ہے اس میں ایک تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس میں 230 ارب کا شارٹ فال آیا ہے، پروجیکٹڈ ہے دسمبر کے اینڈ تک. جی تو یہ ایک میجر کنسرن تھی، سہیل صاحب ڈیٹیل سے بتائیں گے. دوسری بات اس میں جی تھی وہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اور سیٹ بیک جو نہیں ہو سکی، تو یہ بھی ایک میجر کنسرننگ پوائنٹ تھا IMF کے لیے. تو یہ تھی. تیسری بات اس میں یہ کہ جس کا ذکر فائنانس منسٹر میں بھی جس پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا اس میں یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں یہ ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے پاکستان اور IMF کے بیچ میں. اور اس کی بھی پیچھے اگر ہسٹری دیکھا جائے تو یہ ہے، جس طرح آپ 9th ایونیو لاسٹ ایکسٹرنل فنڈ فیسلٹی پروگرام کا اگر دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی ہوا تھا، جو 2019 کو اپروو ہوا ہے، آپ اس کی بات کریں. جی اور اس جو 9th ریویو جو کہ ڈیو تھا نومبر میرے خیال میں 2022 میں. جی بالکل. لیکن اس ٹائم کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اس طرح کچھ اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی تھی اور جو وائلیٹ کیا تھا. جی اس میں ایک تو میجر تھا جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، اور اس سے پاکستان کو تقریباً $4 بلین کا لاس بھی ہوا. کنٹرول شروع کر دیا انہوں نے، جس سے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس ہو گئے، اور جو ریمیٹنس انفلوز تھیں وہ بہت افیکٹ ہوئی، اور $4 بلین ہمارے کم آئے تھے. جی اس میں جو دوسرا تھا عقل تھی ان کی ماشاءاللہ. جی ان بجٹڈ جو سبسڈی دی گئی تھی اس الیکٹریسٹی کو، ایکسپورٹرز کو. جی تو یہ ہمارے میرے خیال میں 110 بلین تھی، وہ بھی انہوں نے پلیج کیا تھا فنڈ کے ساتھ. ہم نے تو یہ ایگریڈ ہم کر لیتے ہیں، اور یہ فائنانس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہم کہتے کچھ ہے لیکن پھر وہ کرتے نہیں. مگر اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تو ہم نے پوری کر دی تھی، رائٹ، بٹوین وہ جو پچھلے 9 مہینے کا تھا وہ تو ہم نے پورا کمپلیٹ، وچ از پرابلی وائی وی گاٹ دس لون. جی بالکل پورا کیا تھا. لیکن ابھی یہ بھی ہم نے ریونیو کے حوالے سے بھی ہم نے پلیج کیا تھا کہ ہم اتنا کر لیں گے، اور اسی طرح PIA پرائیویٹ
پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی, لیکن وہ ہم نہیں کر پا سکے. we'll go into detail with that. We'll go to سہیل سرفراز صاحب. یہ چیف رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے اسلام آباد آفس میں, اینڈ ہی از آلسو بین ڈوئنگ FBR فار ڈیکیڈس. سہیل صاحب, کیا یہ شارٹ فال جو ہے 230 بلین کا غالباً ہے پروجیکٹڈ ٹل دسمبر, اس کے بارے میں کیا, وائی ڈو یو تھنک دس ہیز ہیپنڈ اینڈ what are the issues here? یہ سیکنڈ کوارٹر جو موجودہ مالی سال کا جو ہے 230 بلین کا جو شارٹ فال ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. اور اب دیکھیے کہ جس وقت FBR کا ٹارگٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا, اس وقت 40% جو ہے وہ گروتھ جو تھی وہ رکھی گئی تھی ایسٹیمیٹڈ ایز کمپیئر ٹو ریوائز ایسٹیمیٹ آف پریویس فسکل. آپ دیکھیے یہ 40% بہت ہی ان ریئلسٹک ہے. 20% گروتھ تو انہوں نے اچیو کر لی تھی, لیکن which they should have kept, right? Which is, yeah. جی بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ جو فنڈ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی تھیں اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے کوئی صحیح طرح سے ان کو یا کنونس نہیں کر پائی, اور ساتھ ہی لگتا ہے کہ جتنے بھی بجٹ کے وقت انڈیکیٹرز اکنامک رکھے گئے وہ جو ایزمپشنز تھیں وہ ساری غلط ہو گئی ہیں. جی آپ اکنامک وہ جو انڈیکیٹرز ہیں GDP گروتھ جو 3.5 رکھا گیا تھا وہ تو میرے خیال میں اب جو اسٹیٹ بینک کی ابھی ریسنٹ وہ جو 4 نومبر کی جو آئی ہے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ, اس میں تو یہی کہا ہے 2.5% سے 3.5% ہوگا. 3.5% تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے رکھ دیا, بٹ دے پروبیبلی مور ویئرنگ ٹوورڈز 2.5, رائٹ. اور فنڈ نے میرے خیال میں 3% رکھا ہے, سو اٹس آلریڈی کمنگ ڈاؤن. سو اس سے تو ریونیو کی شارٹ فال ہوگی. جی بالکل. What else? What about the other schemes that they have? جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تاجر 2 اسکیم کو ہی دیکھ لیجئے. جس وقت یہ اسکیم مارچ میں آئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ 400 سے 500 بلین کہا گیا کہ اس سے آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اسکیم بری طرح فیل ہو گئی تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ 50 بلین جو ہے وہ آئے گا. جبکہ اصل میں جو تاجر 2 اسکیم سے تو جو ہے وہ چند لاکھ روپے آئے ہیں, جس کو حکومت 12 بلین روپیز کہتی ہے. اس میں وہ ٹیکس بھی شامل کر دیا ہے جو اس بجٹ میں ان رجسٹرڈ شاپ کیپرز کو جو سپلائی پہ جو لگے گا اس کا جو ہے وہ which is a new tax, right? Which is not جی بالکل وہ ایگزسٹنگ ٹیکس تو نہیں ہے, وہ تو نیا ٹیکس لگا دیا ہے. جی بالکل, وہ ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا, اور اسی کو اکٹھا کر کے انہوں نے 12 بلین کر دیا. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے جو ہے وہ 1700 سے 1800 کے جو بجٹری میئرز نئے ٹیکسیشن میئرز لیے تھے بجٹ میں, اس میں کیونکہ زیادہ تر میئرز جو تھے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھے یا ود ہولڈنگ ٹیکسز کلیکٹڈ ان انڈائریکٹ موڈ میں, تو وہ سارے جس کا انسیڈنس غریبوں پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت رئیسوں کے, رائٹ. جی بالکل. تو اس کا کچھ امپیکٹ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی حکومت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2024 پاس کیا ہے, اور بڑی خوش آئین بات ہے. آئی مین دس از آلسو اے پلیج دیٹ واز میڈ ٹو دا فنڈ کہ ہم سارے پروونسز کریں گے. جی بالکل. یہ جو ہے یہ تمام صوبوں کو جو ہے یہ بل پاس ہوا ہے تو چیف منسٹر صاحبہ تو نہیں ہے ادھر, میرے خیال میں وہ تو سوئٹزرلینڈ میں ہے کہ انگلینڈ میں ہے, شی از ناٹ ہیئر. جی بالکل. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کی بہت سخت مخالفت جو ہے وہ کی ہے, اور باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ میری سندھ گورنمنٹ سے جو ہے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارا جو بل ہے وہ ابھی فائنل سٹیج پہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے But will they support a bill in Sindh when they have opposed it in Punjab? دیکھیے دیکھنے کی بات ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا جو ہے یہ پوائنٹ بتایا. لیکن یہ کہ ان کا جو ریونیو بورڈ ہے اور جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں وہ پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک بل بنا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ پیش ضرور کریں گے. صحیح. آئی وڈ ناؤ کم ٹو نصرت نظر, یہ جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کو کرتی ہیں, بٹ واٹ ویل ڈو از ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اینڈ دین we will be right back. Please stay with us if you can.
Welcome back, ladies and gentlemen. We'll go now to Nuzhat Nazar. She's going to tell us about state-owned entities. جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پچھلے 3-4 پروگرامز جو ہیں they all urge the government کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں یا ریسٹرکچر کریں. گورنمنٹس جو ہیں ہماری, چاہے ملٹری ہیں سویلین ہیں, انہوں نے پلیج کرتے ہیں کہ ہم کر لیں گے مگر کر نہیں پاتے ہیں, دی اینڈ ہو نہیں پاتا. بٹ Nuzhat, what is the issue? دیکھیے ابھی جو ریسنٹ آئی تھی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اکتوبر اینڈ میں, اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ جو ان اینٹیز نے لاس کیا تھا گورنمنٹ کو تقریباً 5.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ سفر کرنے پڑے تھے اوور دا 8 ایئرس, جو کہ 1.4% ہے جی ڈی پی کا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایمفیسائز کر دیتی ہے پرائیویٹائزیشن کو لے کے, جبکہ اس کی ریگولیشن اور کمپٹیشن پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتی ہے. اور یہ رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سبمٹ کی تھی. جی بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اون ایس او ایز ایکٹ اینڈ پالیسی ہے 2023, اس میں بھی بیسیکلی انہوں نے اس میں انہوں نے بیسیکلی کیا تھا, اپریز تو کیا ہے جو کیبنٹ آن پرائیویٹ ایس او ایز انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسیکلی ان کو تو بنا دی ہے آٹونومس باڈی ٹو ٹیک دا ڈیسیژنس, لیکن نہ تو اس میں کوئی ایسے ڈیسیژن لیے گئے ہیں, نہ ہی کوئی امپلیمنٹیشن وغیرہ ایسے ابھی نظر آ رہی ہے. اور ایک اور بھی اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے ایلیٹ کیپچر, کہ جو انفلوئنشیل پارٹیز ہیں ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ ڈیسیژنس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر دیکھ لیں تو ان کی جو ہر پی آئی اے کو ہی دیکھ لیں تو اس کے ود ان پی آئی اے جو یونینس بنی ہوئی ہیں وہ بھی اپوز کرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر پولیٹیکل انفلوئنس اپوزیشن پارٹی مل جاتی ہے, بالکل ملی ہوتی ہے جو فورس پی آئی اے میں کیا پھڈا ہوا تھا ابھی جو ریسنٹ انہوں نے ایک صرف بڈر تھا, رائٹ. دس از سو انفارچونیٹ کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن ایک اسٹارٹ کی ہے پی آئی اے کی, اور اس میں صرف ایک بڈر آیا ہے, وہ بھی اس نے جو بڈ کیا ہے 10 بلین کا, جو کہ تقریباً 85.03 تھی, اور اس میں انہوں نے صرف 10 بلین کا. جو ہمارے جو یہ جو ہے نا محمد اورنگزیب صاحب, انہوں نے اسی فنکشن پہ جو میں نے پہلے مینشن کیا تھا جو فرائیڈے کو ہوا تھا اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کو نہیں چلا سکتے, وچ آبویسلی وی آل نو دیٹ دے کی ناٹ, بٹ وہ کہتے ہیں ہم اگین ٹرائی کریں گے پرائیویٹائزیشن دا وے فارورڈ, ڈو یو تھنک, اور مے بی ریسٹرکچرنگ, کیونکہ پرائیویٹائزیشن میں ابھی نہ کلائمیٹ ہے انویسٹمنٹ کی ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک تو پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تھا کہ پاسبل نہیں ہے, اور پھر ابھی جو ہے وہ جو کیبنٹ آن سی سی او بھی ہے, کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, اس نے بھی جو ہے وہ فرائیڈے کو کر دیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اور انہوں نے فارورڈ کر دی ہے کیبنٹ کو جو کہ اپنا فائنل ڈیسیژن دے گی. تو اوبویسلی اتنی کم اس پہ تو یہ پاسبل نہیں ہوئے گا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر پائیں, اور اگر اونے پونے دیں گے تو پھر بھی گالیاں ہی کھائیں گے کہ آپ نے یو سولڈ دا فیملی سلور ایٹ تھرو اوے پرائس. یہ کافی زیادہ لیکوناز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ ان کو لک آؤٹ. بٹ از پرائیویٹائزیشن اے گڈ پالیسی؟ میرا جو آپ نے پہلے پوائنٹ ریز کیا تھا, جو اسٹیٹ بینک نے بھی کہا تھا اسی رپورٹ میں, کہ یہ اگر آبجیکٹو ہی کہ پرائیویٹائزیشن از دا بیسٹ پالیسی فارورڈ, دس میں ناٹ بی دا رائٹ اپروچ. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از ٹو انڈر ٹیک سم کائنڈ آف امپیریکل اسٹڈیز. تو کرتے نہیں ہمارے جتنے بھی آئے ہیں فائنانس منسٹرز, اور یو نو دے تھنک کہ دی اونلی وے فارورڈ از پرائیویٹائزیشن, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں, چاہے وہ اکاؤنٹنٹس ہوں, چاہے وہ بینکرز ہوں, سب کا ایک ہی وہ ہے. اینڈ مے بی اٹ از دیئر ایکسپوجر ٹو دا ویسٹ دیٹ دے کم اپ ود دس پالیسی. ویسٹ میں بھی اگر کوئی پرائیویٹائزیشن کی گئی ہیں تو وہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں, اسٹڈیز کرتے ہیں, امپیریکل اسٹڈیز کرتے ہیں. انگلینڈ میں جتنی بھی پرائیویٹائزیشنز ہوئی ہیں, quite a few of them they say they were not a success, especially in utility companies کی تھی. Okay, I would like now to go to Mushtaq Ghuman Saab. He is the main man and has been for a long time power sector کے. Ghuman Saab, power sector میں تو جو بھی فنڈ کی کنڈیشنز تھیں وہ more or less تو نہیں بٹ مور کہنا چاہیے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں. Is that right? جی ایسے ہی ان کا دعویٰ ہے کہ جو بھی ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں, اسپیشلی سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے, وہ ہم نے اوور اچیو کر لیا ہے. دوسرا ٹیرفس ہمارے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں. جی ٹیرف کا یہ کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ
ایگری کیا تھا کہ ہم جو فل کاسٹ ریکوری کریں گے, جو کہ بہت عرصے سے IMF کہہ رہا تھا, تو وہ انہوں نے کنزیومر سے لینا شروع کر دیا ہے, اسپیشلی جو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہیں. پروٹیکٹڈ کے تو وہ سبسڈی بھی دیتے ہیں, پھر کراس سبسڈی بھی ہم جیسے لوگ جو جن کا زیادہ کنزیوم کرتے ہیں یا انڈسٹری بھی ابھی تک ان کو کر رہی ہے, تو وہ ان کو دے رہے ہیں, مگر یہ کوئی لانگ ٹرم تو کوئی سلوشن نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے سوچا جی کہ چونکہ پریشر بھی بہت ہے انڈسٹریز کی طرف سے بھی اور اوور آل کنزیومرز کی طرف سے بھی ٹیرف بہت ہائی ہے, تو انہوں نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ ہم IPPs کے ساتھ جو کہ 2019 میں بھی just for our viewers, they are contracts with private sector companies, اور ان کے ساتھ ٹیک اور پے ہے, رائٹ؟ جی ٹیک اور پے یعنی کہ کیپیسٹی پیمنٹس اس میں آ جاتی ہیں, اور دوسرا ڈالرز میں وہ ریمٹ کر سکتے ہیں اپنے ہوم کنٹری کو, رائٹ؟ جی ایسے ہی ہے. تو اس میں یہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ IPPs کے ساتھ بھی ہم جو کانٹریکٹس ہے ری نیگوشیٹ کریں گے, کچھ کو ٹرمینیٹ کریں گے, کچھ کو جو ہے ان کا جو پروفٹس ہے وہ کم کریں گے, کچھ کے ساتھ جنہوں نے پچھلے دور میں کہ 50-60 ارب روپے زیادہ جو ان سے اوور پروفٹ کر لیا تھا وہ ہم ان سے واپس لیں گے, اور پھر جو اپنے گورنمنٹ کے اپنے پاور پلانٹس ہیں ان کے بھی جو کانٹریکٹس ہے رینیو ہوں گے, اور وہ اس کو جو ہے وہ ان کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ اس کو کم کریں گے. اور وہ تو ریلیٹیولی ایزی ہوگا نا, وہ تو ان کے اپنے ہیں. بٹ یہ جو IPPs کے ساتھ بڑی آپ کی بہت ساری میں نے سٹوریز بھی پڑھی ہیں بزنس ریکارڈر میں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 5-6 کے ساتھ ہو گیا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جو ایک 2002 کا تھا اور 4 جو ایک 2002 کا اور دوسرے 2002 کی پاور پالیسی میں جو لگے تھے, دوسرے جو تھے وہ 94 کے اور ایک پری 94 کا, ان کے ساتھ ہو گیا. ان کی کانٹریکٹ ٹرمینیشن بھی ہو چکی ہے, کیبنٹ سے بھی اس کی اپروول ہو چکی ہے. اب فائنل سٹیج یہ ہوگی کہ وہ نیپرا کے پاس جائیں گے, جا کے اپنے کانٹریکٹس دیں گے, پھر وہ وہاں وہ فائنل ٹرمینیشن ہوگی, لیکن پلانٹ بند ہو چکے ہیں. اوکے, اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اس کا فائدہ جو حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 450 ارب روپے ہمیں جو ہے اس سے سیونگ ہوگی. ان کی جو لائف رہتی تھی ان پروجیکٹس کی نا, اس کے بعد جو تھی انہوں نے. اور پر یونٹ کاسٹ کتنی کم ہوگی؟ اس کا تو اب کوئی 50-60 پیسے کہہ رہے ہیں, لیکن اوور آل میں جب بات کرتا ہوں تو پھر اس میں یہ ابھی جو جن کے ساتھ 2002 کے ساتھ بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں, اس میں سے جو ہیں وہ 3 کے ساتھ ان کے انیشل ہو گئے ہیں. یہ 18 پروجیکٹس ہیں, اس میں 18 میں سے 3 کے ساتھ ہو گئے ہیں, باقیوں کے ساتھ بات چیت چالے ہوپ فلی اگلے ویک میں ہو جائے گی. پھر GPPs ہیں ان کا بھی. بٹ میرا آپ سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پر یونٹ کاسٹ آپ نے کہا 50 پیسے ہوگا, بٹ یہ پورا انویسج کریں 6 سے 7 روپے, رائٹ, کم ہو جائے گا. جی میں چونکہ یہ ساری ملا کے, اور پھر جو ملا کے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن کے سب کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ 200 سے 300 بلین روپیز جو ہے وہ سیونگ ہوگی, اور اس کا مطلب ہے کہ 2 سے 3 روپے پر یونٹ, تقریباً 10 ارب یونٹ جو ہے. جی, لیکن ٹوٹل یونٹ اب آج کل ہم کتنا پے کریں؟ جو اس وقت کوئی 32-33 روپے تھا. تو آج اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو اگلے سال وہ کیا ہوتا ہے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ اور فیول ایڈجسٹمنٹ, اگر اس سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریٹس اس سال تھے اس سے بھی زیادہ ہوں, رائٹ, ان اسپائٹ آف دس ڈیکریز. اس میں یہ ہے کہ کوارٹرلی جو شاید ہوں تو صحیح, یا FCA بھی ہوں بہت کم, کیونکہ انہوں نے جو پچھلا جو ری بیسنگ کی تھی ٹیرف کی, اس میں جو ڈالر کا ریٹ 300 روپے پہ جو فکس کیا تھا, تو اس لیے اس وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں. اگر یہ اس وقت یہ جو 70-80 روپے پہ چل رہا ہے 270, جی تو پھر وہ نہ کرتے. اور تیسری بات جو ضرور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 روپے کا امپیکٹ آئے گا ٹیرف کے اوپر, وہ ری پروفائلنگ جو چائنیز پروجیکٹس ہیں ان کی ری پروفائلنگ ہوگی, تو اس میں بھی انہوں نے انفسیج کیا ہوا ہے. مگر یہ کہ چونکہ چائنیز جو کراچی میں جن کی کلنگز ہو گئی تو اس کے بعد وہ پروسیس ابھی رکا ہوا ہے, اور وہ ابھی کافی سیریسلی رکا ہوا ہے, اور CPEC کے پروجیکٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئی گو ناؤ ٹو وسیم اقبال صاحب. یہ وہ کرتے ہیں گیس سیکٹر کو کور کرتے ہیں بزنس ریکارڈ کے لیے. جی وسیم صاحب. جی جو گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے ان میں سے کچھ تو جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں فلفل کی ہے اور کچھ جو ہے نا پارشلی ان کے اوپر کام کیا ہے. جن کے اوپر پارشلی جو کام کیا ان میں سے دو میجر سیکٹر ہے. ایک تو ہے کیپٹک پاور پلانٹ جو ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے کہ جنوری 2025 کے اندر اس کو گیس کی بجائے جو ہے گرڈ کے اوپر اس کو شفٹ کرنے کی بات کی ہے اس میں. تو اس ٹائم تقریباً 1000 سے زیادہ ڈومیسٹک گیس کی بجائے گرڈ کے اوپر یعنی کہ الیکٹریسٹی کے اوپر جو ہے نا شفٹ کرنے کی بات کی ہے اس میں. تو اس ٹائم تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ یہ پاور پلانٹ ہیں اور تقریباً 200 سے 300 MMCFD گیس جو ہے وہاں پہ جا رہی ہے اس میں. اس کے اندر پارشلی انڈسٹریلسٹ آر ریزسٹنگ اٹ. وہ کہتے ہیں ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گی اور جو گیس کمپنیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ریونیو لاس جو ہے نا اس سے ہوگا اور اس سے سرکولر ڈیٹ جو ہے جو آلریڈی 2.7 ٹریلین ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا اس سے. ایک تو یہ چیز اور دوسرا تھا یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. اس پہ بھی عمل ہوا ہے لیکن پارشلی ہوا ہے کیونکہ پچھلے دسمبر کے اندر یہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ ہے یہ ہر ایک فیول کی گیس کی RLNG پورٹس کی اٹ شوڈ بی دا سیم ادروائز اٹ ڈزنٹ میک سینس رائٹ. جی اور وہ ہماری نہیں ہے سیم نہیں ہے کیونکہ اس پہ جو ہے جو ہمارے پروونسز ہے جہاں سے یہ گیس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس پہ جو ہے نا اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. جی ان کو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروٹیکشن ہے. اور جہاں تک دیکھیں انہوں نے 26 امینڈمنٹ کے لیے تو کانسٹیٹیوشن چینج کر دی بٹ گیس کے لیے ابھی تک نہیں کی ہے. اور جس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائملی جو ہے نا ریویو گیس ٹیرف کا وہ یہ کر رہے ہیں. اور جو اس کی سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.7 کے اوپر ہی انہوں نے ابھی تک جو ہے نا اسٹاپ کیا. ہاں یہی گورنمنٹ صاحب ہی بتا رہے تھے کہ الیکٹریسٹی کا بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے دے ہیو میٹ دا ٹارگیٹ بلکہ دے ہیو ایکسیڈڈ دا ٹارگیٹ. آئی کم ٹو ناؤ سردار سکندر شاہین صاحب. ہی ڈز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ بہت سپورٹڈ ہے بائی ڈونر ایجنسیز ایز ویل ایز ڈومیسٹکلی. جی اس میں ابھی جو پچھلے ماہ رپورٹ آئی ہے اکتوبر میں آئی ایم ایف کی اسٹاف رپورٹ اس میں بھی انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ جو بسپ کا جو بجٹ ہے فار فائنینشیل ایئر 24-25 اس میں 27% انکریز انہوں نے کی ہے. مطلب 471 بلین سے بڑھا کے اس کو آلموسٹ 599 پر لے کر گئے ہیں. 27% جی 27%. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ تیزی سے نہیں بیچارے جی وہ اب آئی ایم ایف نے اس چیز کو تو اکنالج کیا ہے کہ جو 5 لاکھ مزید لوگ اس میں ایڈ ہو سکیں گے. پھر جو اسٹائپنڈ ہے کوارٹرلی 3 ماہ کا وہ پر بینیفیشری فیملی 10,500 سے بڑھا کے ابھی جنوری میں اس کو جنوری 25 میں 13,500 کریں گے. لیکن 13,005 بندے 3 مہینے 5 بھی نہیں مطلب 5 to 7 1000 روپے بھی کرو جی تو یہ پینا اور بالکل ایسے ہی ہے اور ان اسپائٹ آف دا سبسڈی دیٹ گورنمنٹ صاحب ٹاکڈ اباؤٹ. جی ہاں وہ اب اس کو اب جو پھر ورلڈ بینک کا فگر ہے لاسٹ ایئر کا پاورٹی 41%. تو اس کو تو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو یہ کمٹمنٹ بھی دیا کہ جی 9.8 ملین 98 لاکھ لوگ ہم ابھی تو 93 لاکھ بینیفیشریز ہیں اس کو بڑھا کے جنوری میں 98 لاکھ کریں گے. اب یہ وہ فگر ہے یہ پچھلے سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ جنوری 24 میں یہ ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا کہ ہم 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگ بسپ کے نیٹ میں ان کو لے کے آئیں گے فار کفالت UCT جو ہے جو وہ ہے انکنڈیشنل کیش. لیکن ابھی 1 سال بعد ابھی بھی وہ 10 ملین نہیں ہو سکا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں 9.8 ملین یعنی 2 لاکھ پھر بھی کم ہیں کہ ان کو یہ اسٹائپنڈ ملے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا کے 13,500 کریں گے. پیسے تو نہیں بڑھا رہے اور وہ اس میں بجٹ تو نہیں بڑھا رہے. جی بالکل اسی طرح اتنا ہی ہے. خواتین حضرات آئی ایم ڈیلائٹڈ ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے خلیل کیانی صاحب نے. ہی واز بزی ارلیئر سو ہی couldn't come in the program earlier, but he is a very well respected economist as well in the field of journalism at
least. Kiani Saab, thank you for coming. I would like your views on the recent जो fund का जो mission आया है और जिसमें हलचल मच गई थी पूरे पाकिस्तान में कि जी ये अब हमारी contingency जो plan है जो as you know there are more indirect taxes to be imposed अगर आपका जो revenue shortfall जो है वो रहता है, और हमें भी सोहेल साहब ने भी बताया कि 230 बिलियन का है. So what are your views on the recent fund mission? देखें, पहले तो मेरा ख्याल हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो उनके साथ रिव्यू हमारे कमिटेड है अंडर प्रोग्राम वो बाई एनुअल है. तो ये प्रोग्राम जो विजिट है वो थोड़ा जल्दी आया जिसकी वजह से पूरी चीजें right, this was unscheduled or yeah. हाँ जी, अनशेड्यूल्ड है. अच्छा, नॉर्मली आपको याद होगा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको रिक्वेस्ट डाल रही होती है कि जी आप शेड्यूल करते हैं, मिशन अप करते हैं, और वो डिले कर रहे होते हैं. इस दफा उन्होंने खुद से जरा एडवांस किया प्रोग्राम और खुद देखने के लिए आके. मेरा कहना उसकी मेन वजह शायद यही थी कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स आ रही हैं उसको देखा जाए कि वो किस हद तक है. तो मगर कियानी साहब एक सवाल ये है कि व्हाई कुड दे नॉट डू इट ऑन जूम और बाय स्काइप? आई मीन अब तो जरूरत नहीं है उनको आने की. What prompted them to come here? Do you think? I mean, you know. वैसे तो आप अगर वो प्रोग्राम की जो कंप्लेंट रिपोर्ट है ना, आप उसको अगर देखें तो फिर तो आने की उनको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है जो स्टेट बैंक से रिलेटेड है, जो It's uploaded on the website, right? नहीं, वेबसाइट के ऊपर तो है. उसको आप अगर देखते जाए तो कोई डेली बेसिस के ऊपर आपको उनके साथ शेयर करना है, कुछ वीकली बेसिस के ऊपर है, कुछ मंथली बेसिस के ऊपर है, तो उसमें तो कोई गैप होना नहीं चाहिए. सही. लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ गैप आते हैं. जो लेटेस्ट में आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, काफी हम सारे लोगों ने रिपोर्ट किया और वो बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट था कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने एक 160 बिलियन की ओवर स्पेंडिंग की है. अपना जो उनका टारगेट था, जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कैश सरप्लस दिया था, वो नहीं दिया. आज IMF के साथ नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने ये कहा कि जी नहीं, उन्होंने तो अपना जो टारगेट था वो पूरा किया. और आज आपको सुन के हैरत होगी कि उन्होंने वो जो आपका फिस्कल ऑपरेशन का डेट है उसको रिवाइज किया, अपडेट करके डाला, जिसके बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं कि 40 बिलियन का इनफैक्ट उन्होंने सरप्लस दिया है. लिहाजा जो उनकी कमिटमेंट थी फर्स्ट क्वार्टर की जो टारगेट के कैश सरप्लस के, वो ना सिर्फ उन्होंने बल्कि चारों सूबों ने पूरा कर दिया. और उनका जो 360 बिलियन का फेडरल गवर्नमेंट को आना था कैश सरप्लस प्रोविंसेस से, वो पूरा हो गया. तो इस तरह की चीजें मतलब हमारा डाटा शेयरिंग के बावजूद हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से आपको याद है, इसी तरह ही होगा. एक दफा आपको याद होगा कि जी जब IMF के साथ फाइनेंस मिनिस्टर वहां नेगोशिएट कर रहे थे अपना प्रोग्राम, तो जो नंबर उन्होंने शेयर किए वो IMF के उस दौरान पता चला कि वो तो 3 साल पहले भी वही डाटा शेयर किया था. तो इस तरह की हमारी चीजें तो रहती है. तो इसलिए मेरा ख्याल उनको ऑन ग्राउंड आके एक बंदे से खुद पूछना पड़ता है कि भाई आपका फलाना नंबर वो ठीक है या नहीं है. जी, मगर ये जो इनकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, तो वो क्यों वो नंबर नहीं देती उनको? नहीं, वो तो देती होंगी. वो सारा मतलब कंटिन्यूस शेयरिंग बेसिस है. आप अगर इसका जो MEFT वाला जो पेपर्स है ना, उनके एंड में देखें तो पूरा शेड्यूल है कि कौन कौन सी चीजें हमने डेली देनी है, कौन सी आज शाम को देनी है, कौन सी वीकेंड के ऊपर देनी है. नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब थे, उन्होंने वो जो लिटरेचर फेस्टिवल में बोले थे, हालांकि उनको इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज इनवाइटेड, बट उन्होंने उसमें यही कहा था कि क्रेडिबिलिटी गैप है विद द फंड. और आपने सही कहा कि वो क्रेडिबिलिटी गैप इवन इन द डेटा दे प्रोवाइड कुछ बहुत ज़्यादा ही है. राइट? हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, उसके अलावा ये जो अभी चीन मेरा ख्याल बात कर रहे थे कि वो जो इंडस्ट्रीज के साथ गैस सप्लाई का इशू है जी, तो आज से जो 3 महीने पहले तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, 2 महीने पहले मेरा 14 या 15 सितंबर को एग्रीमेंट साइन हुआ फाइनल जो है. तो आपको उस दिन भी पता था कि जी हमारी गैस की रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई क्या है. आज आप कह रहे हैं कि जी बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि ये जो गैस कंपनीज है ना, ये जो कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं. मुझे नहीं पता उनके अपना पे के ऊपर है या क्या क्यों है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर जो गैस खरीदना चाहता है, आजकल पूरे पंजाब में एटलीस्ट, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, रावलपिंडी में 2-2 घंटे के लिए गैस अवेलेबल है. और इसके बावजूद कि 1100-1200 रुपए 1100% इन्होंने गैस के रेट बढ़ाए हैं. कंज्यूमर खरीदना चाहता है, ये दे नहीं रहे. और दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि जो गैस प्रेशर है वो इतना एक्सीड कर गया कि हम LNG भेज नहीं पा रहे. हम कतर के साथ जो LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको फ्लक्स डाउन कर रहे हैं, 3 साल के लिए उसको डिले कर रहे हैं. तो
इनके जो ना नीयत ठीक है और ना इरादे ठीक है. Thank you so much, Kiani Saab. I've run out of time completely. Thank you so much for coming on this show. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना बहुत मेजर इश्यूज़ हैं और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आई थिंक कियानी साहब इज़ राइट. जो डेटा प्रोवाइड जो हम करते हैं उनको वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. जो हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. जो पॉवर्टी लेवल जो हमें सिकंदर साहब ने कहा पिछले साल वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 41% poverty levels, which is sort of I think maybe 1% lower than sub-Saharan Africa, which is a pathetic figure. तो ये सारी चीज़ों के बावजूद बेसिक जो हमारा जो हम लेवरेज ले सकते हैं वो यही है कि अगर हम अपने जो करंट एक्सपेंडिचर है जो हमने 21% बढ़ाया है, और हम ये बार बार इस प्रोग्राम में कहते हैं कि आपने 21% करंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया इस साल, यू नीड टू कट दैट. और उसके लिए अगेन कियानी साहब was right and I think all the panelists said the same thing कि हर एक सेक्टर में एलीट कैप्चर जो है वो रह रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ. हालांकि ये जब फॉर एग्जांपल ये जो फार्म टैक्स जो लगा दिया है रिच लैंडलॉर्ड्स पे, ये भी मेरा ख्याल में जब इम्प्लीमेंट होगा तो तब हम मानेंगे. अभी तो हमें मतलब लेजिस्लेशन हैज़ नथिंग टू डू विद इम्प्लीमेंटेशन इन दिस कंट्री. देयर इज़ देयरफॉर एन अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट. अगर ये इफ़ दे डोंट वांट सोशल अनरेस्ट, और ये सोशल अनरेस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उस लेवल का कर सकेगी, ये स्पॉन्टेनियसली प्रोटेस्ट ना हो जाए, बिकॉज लोगों की जो सकत है टू बी एबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस वो ख़त्म होती चली जा रही है. और ये कहना कि जी इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है, आप ये जो हमारे जो 93% ऑफ द लेबर फोर्स जो हमारी इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, उन्होंने पिछले 4-5 साल से कोविड के वक्त से कोई भी उनकी जो सैलरी है इंक्रीज़ नहीं हुआ, और उसके बाद आपकी इन्फ्लेशन आती रही है. सो उनकी जो सकत है टू विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन डाउन, बिकॉज इट जस्ट कांट अफोर्ड द न्यू टैरिफ्स. और ये चीज़ जो है ये जब तक वो ठीक नहीं करेंगे हमारी गवर्नमेंट, तो ये ख़तरा बहुत ज़्यादा रहेगा. करंट एक्सपेंडिचर कम करें. जो रेसिपिएंट्स हैं आपके, हमारे जो लीड रेसिपिएंट्स ऑफ करंट एक्सपेंडिचर, दे नीड टू voluntarily sacrifice at least for the current year for in the I think in the supreme national interest. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.